الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے اور یہ دین قربانیوں کے ذریعے ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے راستے میں جتنا جہاد کیا جائے، جتنی محنت کی جائے، جتنی مشقت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے بدلے میں اس دین کو اتنا ہی پھیلاتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، جس لائن سے اس دنیا کے اندر محنت کی جاتی ہے، جس بھی کام کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام میں اس انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ شرط ہے قربانیاں دینا، اپنے وقت کو خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے آپ کو اس کام میں تھکانا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے اس دنیا کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، جنہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے یہ اقرار کر لیا، حق تقاتہ اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لے آئے پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتی، اللہ کے حق کے ڈرنے کی طرح، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے عزیز ساتھیو، اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی بادشاہت ہے، پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر ہمیں اس اللہ سے ڈرنا کیسے چاہیے؟ اگر وہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ہم کس در پر جائیں گے؟ اس لیے جیسا اس کا حق ہے ڈرنے کا، اس طریقے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی جو انسان دنیا کے اندر بوتا ہے، جو اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے، اس کا پھل، اس کا نفع، اس کی کامیابی انسان کو آخرت میں ملے گی۔ میرا عزیز ساتھیو، لیکن انسان ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود غفلت کے اندر ہے، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، چادر اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں، دین لٹا جا رہا ہے، انسان جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، نبی کو گالی دی جا رہی ہے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان کے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرا عزیز بزرگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کلمہ توحید کو عام کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے اور لوگوں سے جا کر کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے، کلمہ کو پیش کرتے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کلمہ پیش کر رہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا یہ قریش کا ایک دیوانہ ہے، یہ پاگل ہو گیا، ایک نیا مذہب نیا دین لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں پوچھ رہا تھا کتنا خوبصورت جوان ہے، کتنی خوبصورت چہرہ ہے، لیکن کیا اس کا ہو گیا ہے؟ اتنے میں وہ کہنے بھی نہیں پایا، ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکتا ہے۔ دوسرا شخص آتا ہے آپ کا گریبان پکڑتا ہے، تیسرا شخص آتا ہے آپ کے بالوں میں مٹی بھر دیتا ہے، اور چوتھا شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھپڑ مارتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن آپ کی ذات ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، آپ کی زبان سے ذرہ برابر کی بد دعا کا لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، لیکن آج ہم کلمہ پیش کریں، کسی کے پاس چلا جائیں، اس نے کچھ بھی تھوڑا سا ہم سے کہہ دیا، آیا متا مسجد کے لیے ہمارا کیا کرے گا، ہمارا کیا بگاڑے گا، یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سی بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ وہ جوان فرماتے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہیں اس وقت تک وہ اسلام کا اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ یہ خبر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت زینب ایک پیالے میں پانی لے کر روتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہے۔ آپ نے روتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر آنکھوں نم ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی رونا نہیں ہے، یہ کلمہ جس کو میں آج پیش کر رہا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ ہر کچے پکے ہندوستان، عرب اور عجم سب مکانوں کے اندر یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا اس وقت کا کہنا اور 23 سال کے بعد آپ کی وفات، نبوت کے بعد 23 سال آپ کی گزری، لیکن آج اندازہ لگائیے تھپڑ کھانا تھا، آپ کے اوپر تھوکا گیا تھا، آپ کے بالوں میں ریت ڈالا گیا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ قربانی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر کلمہ توحید عام ہو چکا ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، میں پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ قربانیوں سے دین زندہ رہے گا۔ اب بھی قربانی اگر لوگ دینے لگ جائیں پھر مسلمانوں کی حکومت آ سکتی ہے، پھر وہی آسمان سے کھلی ہوئی نعمتیں آ سکتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کھلے عام لوگ دے سکتے ہیں۔ اسی ہندو پور کا واقعہ آپ حضرات میں سے کوئی نہ کوئی اس جماعت میں شامل ہوگا جو میوات کے اندر لاک ڈاؤن سے پہلے گئی۔ اس میں ایک شخص کا یہاں کا جو انتقال ہوا تجارت ٹپوکڑا کے اندر، اس کے بارے میں لوگوں نے کارگزاری دی کہ وہ رکشہ چلایا کرتا تھا اور صبح سے شام تک شراب پی کر رہتا تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ نے اللہ کے راستے میں وہاں میوات کے اندر اس کے موت آئی۔ دیکھنے والے اور نماز پڑھنے والے بتلاتے ہیں اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں اگر کاش وہ یہاں مر جاتا تو مشکل سے 4-5 آدمی اس کی جنازے کی نماز میں ہوتے، لیکن اللہ کے راستے میں مرا، قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اس کے جنازے کے نماز کے اندر کم سے کم 20 یا 30 ہزار آدمی شریک تھے، ہزاروں علماء کرام شریک تھے۔ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں اسی لیے سب سے پہلے یہ بات، قربانیوں سے دین پھیلا ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ حضرت ایک جماعت اردن کے اندر گئی، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، واقعات پڑھے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل کی قبر پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ باپ بیٹی کی قبر پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔
آگے جا کر دیکھیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر، حضرت عبداللہ بن رواحی کی قبر، جہاں آج تک کوئی راستہ نہیں، جہاں پہلے کوئی انسان نہیں جاتے تھے، آج تک کوئی وہاں انسان مشکل سے بڑی مشقتوں سے جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں، وہاں ان لوگوں کی مکہ مدینہ کو چھوڑ کر قبر بنتی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، قربانیاں دی، اگر کوئی وہاں جا کر اس قبر کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کے آنسو نہیں رکتے، کسی کے آنسو نہیں رکتے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قبر کو دیکھ کر۔ کیوں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جعفر جب نکلے جہاد سے، 4 بچے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے 4 بچے تھے، نوجوان بیوی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کے بارے میں پتہ چلا کہ جعفر کا ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، زمین پر گرا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، زمین پر گرا، طرح کی نیزے لگے، تلوار آ گئی، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے، حضرت جعفر کی بیوی کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میرا گھر آئے؟ اور فرما رہی ہیں یا رسول اللہ، حضرت جعفر کی خوشی میں نے اپنے 4 بچے نہلا دیے، کپڑا پہنا دیا، تیار کر دیا، جعفر آنے والے ہیں، اور میں نے آٹا بھی گون کر رکھا ہے، آتے ہی اس کا کھانا کا انتظام بھی کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بتایا کہ جعفر تو شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اسی دن کے لیے کیا تھا۔ میرا عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ قربانیوں کے ذریعے ہی دین پھیلائے گا۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آپ سن کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولے بیٹے تھے، بڑے قریبی، بڑے آپ ان سے محبت کرنے والے۔ حضرت زید بن ثابت کو شہید کیا گیا، بڑے دردناک آپ کا شہید کیا گیا۔ آپ کی ایک بچی تھی، حضرت ثابت کے گھر گئے تو بچی آپ کی گود میں بیٹھ گئی اور کہا ابو کب آنے والے ہیں، ابو کب آنے والے ہیں؟ آپ نے اٹھا کر اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ تمام صحابہ رونے لگ گئے، سمجھ گئے کہ زید بن ثابت بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز ساتھیوں، اللہ کا راستہ بڑا اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رفقہ فی سبیل اللہ ساعت 6,000، یعنی تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت لگانا، 60,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 60,000۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ فلاں صحابی نے 60 گھوڑے، 60 غلام اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے۔ ہمارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے خرچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اس سے بڑا عمل نہ بتا دوں، اس سے بڑا ثواب کا کام نہ بتا دوں؟ فرمایا کیوں نہیں آیا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ گھوڑا یا گدھا پر سوار ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے اور وہ اس پر سوار ہو تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں سے وہ ڈنڈی گر جاتی ہے، اس ڈنڈی کے گرنے کے بعد جو اس کے اٹھانے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان 60 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ کتنے پر؟ اللہ کے راستے میں ایک ڈنڈی کے اٹھانے پر۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ مبارک عمل ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمارے زندگیوں میں دین زندہ نہیں رہے گا تو ہم مسلمان بھی نہیں رہ سکتے، ہم اپنی شریعت کو بھی بچا نہیں سکتے، اپنے آپے کو بھی نہیں بچا سکتے۔ پھر وہی وہ رسمیں، وہی پانی چڑھانا، وہی دودھ ان پتھروں پر ڈالنا، وہی گھنٹی بجانا مندروں کے اندر، وہ رسم و رواج ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن آج کوئی قربانیاں دینے والا، کوئی ریہڑی لگانے والا ریہڑی لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے،
لگاتا ہے، اپنے پھلوں کی آواز لگاتا ہے، صبح سے شام تک پوری ریہڑی بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ذریعہ ہے، کوئی خراب پھل بھی بیچتا ہے، وہ بھی آواز لگاتا ہے، اگر نہیں بکتا اپنی سائیکل پر اس پھل کو لے جا کر اور گھر گھر جا کر اپنے مال کو بیچ دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو دین ہے اس سے بڑا کوئی دین نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ہم بھی اگر اپنے اس دین کو، اس توحید کو، اس کام کو، اگر کوئی ہماری بات یہاں نہیں سنے گا، یہ عزم کریں گے کہ ہم بھی اپنے اس کام کو گھر گھر لے جا کر پہنچا کر رہیں گے، اتنے تک ہم نہیں رک سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک آدمی خود ابو جہل کے پاس 200 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ہو آج اس دین کے خاطر قربانیاں دینے والا، کوئی ہو آواز لگانے والا، کوئی ہو اپنی قربانیوں پہ جان و مال خرچ کرنے والا، لوگ آج بھی اس دین کے پیاسے ہیں، لوگ آج بھی اس دین کے پیاسے ہیں، لوگ آج بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مذہب بتائے، آج ہمیں کوئی دلدل میں پھنسنے سے بچائے، آج کوئی جہنم کے راستے سے ہمیں بچائے۔ لوگ تو ہمیشہ سے تیار ہیں، کوئی ہو سیرت لے جانے والا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہنچانے والا، اور آسان طریقہ مل چکا ہے کہ جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں، دین کی باتیں سناتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آج ہم ان جماعتوں کا بھی ساتھ دیں، خود بھی جماعت میں جائے، جو جماعتیں آ جاتی ان سے بھی کام لیں۔ اس لیے میرا عزیز ساتھی، اس مبارک عمل میں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بھی بخشائے تھے، دنیا جس کے لیے رچائی گئی، اس کے اوپر تھوکا گیا، کوڑا ڈالا گیا، نتیجہ یہ ہے ہو رہا ہے اس سے حق 400 ہے اب آیا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب قربانیاں دینے کے لیے اس نبی کی